میں صرف ایک ہی بات سمجھ آئی ہے کہ گریٹ ٹیچرز نے کیا کیا تھا اس کو ریپلیکیٹ کریں تو بچہ پھلتا پھولتا ہے. اور وہ گریٹ ٹیچر کس کے پاس ہے؟ ویسٹ کے پاس تو کوئی گریٹ ٹیچر، مطلب اب سوچے نا کہ سوشل سائنسز میں کوئی ٹیچر ہے اتنا بڑا کہ بندہ سوچ بھی سکے. تو ہم نے ان کو اپنی زندگی سے پریکٹیکلی کافی ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے. جب مسلمان 1000 یا 800 سال جب ان کی ٹور تھی، اب تو ان کو کوئی بیٹھنے کی کرسی بھی نہیں دیتا. جہاں پہ ظاہراً فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، نیو یارک، جنیوا یا کہیں بھی، واشنگٹن ڈی سی میں، وہاں یہ کرسی بھیک مانگ کے لیتے ہیں. 6 ارب اور 7 ارب ہونا ہے کوئی میٹر نہیں کرتا، کوالٹی میٹرز کے آپ کے پاس. تو یہ کتاب جو ہے یہ محمد دا پرفیکٹ ٹیچر، انہوں نے کوئی 30 سال پڑھایا ہے مختلف 50 ملکوں میں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ بس دا الٹیمیٹ ورڈ جو ہے نا وہ یہ ہے. مسلمانوں نے پرانے جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے بھی کتابیں لکھی تھیں، لیکن وہ کتابیں کافی ساری ایکسیسیبل بھی ہیں، لیکن وہ پھر ہر چیز کو ریلیٹ صرف کرتے ہیں فقہ کے علم سے، علم الکلام سے اور ان چیزوں سے. پھر وہ ہمارا بچہ سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں آؤٹ ڈیٹڈ، ان کے پرنسپلز آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہیں. لیکن یہ کتاب میرے خیال میں اگر آپ کے لائبریری میں نہیں ہے تو آئی کین پرومس کہ جا کے، میری بیگم ادھر بیٹھی ہوں، میری وہ لکھ لیں گے پرومس تو کی، کیونکہ ہمارے پرومس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رجسٹر کر لیتا ہے. اتنی قدر ہے انسان کی زبان کی کہ میری آپ سے کی ہوئی بات بھی اللہ کو کانٹریکٹ رجسٹر ہو جاتا ہے. تو آئی ایم آنسربل ٹو مائی لارڈ. تو میں ایک کتاب آپ کو کہیں سے پرنٹ کروا کے بھیجوں گا، کیونکہ جس سکول میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ میتھڈالوجی پہ شیلف میں کچھ نہیں ہے، وہاں کا ٹیچر پھر آپ نے اس کو دیا کیا ہے. تو یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ یہ کتاب، اب میں اس کتاب میں سے کچھ چیزیں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا. ایک تو بچوں کے لیے تو یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں جس دور میں کھڑے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن 4، کہ پہلے اسی انسان کو سکھایا گیا، ہم نے سیکھا نہیں ہے. ہر چیز مربی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اپنے ٹائمنگ پہ سکھاتا ہے. تو پہلے انسان کیسے کھاتا پیتا تھا بتائیں؟ سب سے پہلے حضرت آدم کے دور میں دسو تو سام کو ایک جی شکار. تو سوشیالوجی میں، انتھروپولوجی میں کہتے ہیں کہ ہنٹنگ گیدرنگ کا دور ہے، یمرود پھاد لائے، چڑی مار لئی. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سکھا بھی رہا تھا، اور حسد اور یہ چیزیں شروع سے ہی آ گئی تھی. شیطان کو کیا بیماری ہوئی تھی حضرت آدم سے ابلیس کو؟ حسد. قابیل کو حابیل سے کیا بیماری ہوئی تھی؟ حسد. سو یہ فنڈامنٹل بیماریاں ہیں، حسد اور تکبر اور جھوٹ. اگر یہ زندگی میں ہم نکالنے میں بچوں کے کامیاب نہیں ہوئے تو باقی چیزیں غیر اہم ہیں. تو ایک بات تو یہ بھی. اس کے بعد جب انسان نے دیکھا کہ پاپولیشن میری بڑھ گئی ہے تو مجھے تو اب چیزیں سٹور کرنے کی ضرورت ہے، اور اتنا ایک اس کو سمجھ آ گئی کہ موسم اس طرح ہیں اور میرے علاقے میں، تو انسان نے ایگریکلچر کا دور شروع ہو گیا. ہم نے جانور رکھنے شروع کر دیے، ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز. اور پھر ہمارا ایگریکلچر، یہ پھر انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا سٹیپ تھا. یہ دوسری ایک ریولوشن تھی. اس کے بعد پھر انسان نے کسی دن انجن بنا لیا ہوئے. دیکھو نا، ایک آپ ٹریکٹر اور اس کے پیچھے تقریباً کتنے حال ہوتے ہیں؟ تقریباً 11. اچھا چلو 11 کر لیتے ہیں. اور ایک ٹریکٹر ایک داند نالو کتنے گنا زیادہ ٹرتا ہے سپیڈ؟ تقریباً 5-6 گنا. ایک میں مانا لگتا ہے دمی جاتے ہو، مطلب این کر سکتا ہے. تو ایک ٹریکٹر ہے جو تیز سے جا رہا ہے، تو منیمم 50 ٹائمز آپ کی سپیڈ بڑھی ہے. ہل چلانے کا مانا تے موننا، اور وہ ٹریکٹر تھوڑا سا جمپ نہیں ہے، 50 سے 100 گنا کا جمپ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آ گیا کمپیوٹر. جو کمپیوٹر انسان نے چاند پہ بھیجا تھا، وہ آپ کی، اگر آپ کے پاس کوئی کیسیو کی رسٹ واچ ہے تو اس کا 1/10 اس کی میموری تھی، بالکل ہی چھوٹا تھا.
تو جب آپ یہ جو آج کل کے فون ہے آپ کے پاس سیمسنگ کے یہ فلانے، تو یہ تو اس سے ہزاروں گنا ملین ٹائمز فاسٹر ہے جو وہ چاند پہ ہم نے لیونر بھیجا تھا نا اس سے۔ اس کے بعد جو اگلا دور آیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، آ چکا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے 2007 سے 17 تک اپنی فاؤنڈیشنز تقریباً بنا لی ہیں۔ اب انسان اگر مشین اور اپنا عقل رلا کے نہ چلائے تو وہ کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ مثلاً اور اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ سوچیں کہ میں وہ کام کتنی تیزی سے کر سکتا ہوں۔ جیسے اب اسد اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اتباع کہ تسی دنیا بھر کی چیزیں بیچو، آپ یہاں بیٹھ کے حضرت خدیجہ کے نقش قدم پہ چل سکتی ہے کہ میں ایدو چاہے لینی ہے تو ایدے بیچنی ہے، اگر کیریکٹر ہے اور وہ سکل سیکھ لی ہے تو۔ اب سکل میں لینگویج کی سکل آج کے دور میں اہم ہے کہ آپ کو کم از کم ایک انٹرنیشنل لینگویج آتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ انہوں نے تقریباً کوئی 1 درجن سے زیادہ لینگویجز سیکھی تھیں۔ یہ نہیں کہ وہ صحابہ کرام تو سارا دے اللہ اکبر تو 200 کا اپنا فامنی دیتے تو کا شہین۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ان کو تقریباً 100 لینگویجز آتی تھیں، اپنے ڈائلیکٹس چینج ہوتے رہتے ہیں نا، جی میں جیسے پنجابی بھی ہے تو سرائکی بھی ہے تو عبرانی بھی ہے تو بروہی بھی ہے تو فلانا بھی ہے 100، کیونکہ ان کے جو نوکر چاکر تھے وہ 80 مختلف زبانوں میں باتیں کرتے تھے اور وہ ہر نوکر سے اس کی زبان اور لہجے میں بات کرتے تھے، کیونکہ آپ کنیکٹ اس طرح کر سکتے ہیں۔ میں اگر آج ایک مولوی ہوں یا میں ایک عالمہ ہوں اور میں نے تجوید سکھانی ہے، مجھے صرف انگلش لینگویج آنی چاہیے تاکہ میں اس بچے کو کہہ سکوں کہ او چائلڈ پلیز ٹرن اوور دا پیج، ورنہ نہ تو انہوں بچے دی گل سمجھ آنی نہ بچے نے تھوڑی۔ کیونکہ باہر جو مسلمان کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے انہیں اپنے ایون اسلام سیکھنے کے لیے بھی پھر بار بار انڈیا پاکستان سے بندے ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ سو ایون اف یو آر اے اسمال عالمہ اور آپ کو اپنی تجوید آتی ہے، یو ہیو اے بگ مارکیٹ جس میں آپ کام کر سکتے ہیں۔ مثلا میں مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ میتھمیٹکس میں سنگاپور دنیا کا سب سے اوپر ملک ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 1 ہے چائنا، چائنا کا شنگھائی ڈسٹرکٹ۔ چائنا اب اس میں حصہ نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں کہ تسی بہت پیچھے ہو جاؤ، سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ آور چلڈرنز ٹائم۔ سنگاپور کی بچیوں کے پاس، اماں کے پاس یو کے کی 80% میتھ کی ٹیوشن ہے، یو کے کی 80% ٹیوشن سنگاپور کی پیرنٹس کے پاس ہے۔ صرف یہ ہے کہ انہوں نے میتھ آمدا ہے تو انگریزی آمدی ہے تو وہ میتھ نال بہ کے بچے نے پڑھا لیں، میتھ جو سمپل فیکشن آپ کو لینگویج آتی ہے، آپ کو قرآن آتا ہے، آپ کو ای کامرس آتا ہے، جو کچھ بھی آتا ہے، ایون ایز اے ٹیچر اگر آپ اپنے آپ کو سکل نہیں کرتے تو موڑی سے 5 ڈھاریاں دے وچ جتنے سٹوڈنٹ پیدا ہونے انہاں نال تو پیسے نہیں بنتے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم اس میں بہت، دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ چیزوں کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، وقت انتہائی قیمتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے کوئی ایک سبق لینا ہو نا، کردار تو اب یہ ایک ٹیچرز کے لیے میں رول یہ ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول ہے وہ صبح کسی نے آیت میں پڑھا تھا کہ یہ 4 کام نبی نے کرنے ہیں، یتلو علیہم، انہوں نے تلاوت کرنی ہے، تزکیہ کرنا ہے، علم دینا ہے، حکمت دینا ہے، تو آپ کے بھی ایز اے ٹیچر یہ 4 کام ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات کی قرآن نے تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہیں یہ لکھا ہے کہ وہ علم میں سب سے اوپر تھے؟ تو لہٰذا اگر یہ 4 چیزیں آپ نے ٹرانسفر کرنی ہیں تو اس کی جو بنیادی شرط ہے وہ خلق عظیم۔ اگر میرا اپنا کیریکٹر، اخلاق اور باڈی لینگویج اور اندر میں صاف نہیں ہوں تو میں یہ کام یا اس نسبت کو ایمولیٹ نہیں کر سکتا۔ تو بیسک انجن جو ہے نا اندر وہ خلق کا ہے، جو خلق والا انجن ہے وہ آؤٹ ورڈ انجن ہے، جو اندر کے انجن سے کا ایک مینیفیسٹیشن ہے ظاہری۔ تو اس خلق پہ آپ نے محنت خود کرنی ہے
اور بہت زیادہ ہمارے پاس کوئی کیریکٹر کے ماڈل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو ایک ماڈل ہے وہ اتنا بڑا ہے، لیکن اس کے بعد اتنے ماڈل ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ماڈل نہیں ملتے آپ کو، اسد اللہ صاحب جیسے لوگ کوئی دنیا میں کوئی بہت زیادہ نہیں ملیں گے جو آ کے آپ کو یہاں پہ چیزیں بتائیں اور آفر کرے کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ میں خود عرفان سرفراز ایک دن کا $1500 چارج کرتا ہوں ٹریننگ کا، تو اس حساب نہ لو 3 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ میری بیگم صاحب بیٹھی انہوں نے پتا کہ میں 4 دن کام کرنا تے جنوری ساڈی شادی ہوئی آئی تے ہن تک اگست تک اسی میرا خیال ہے کوئی 70 لاکھ روپیہ تک لا چکے ہیں تقریباً۔ ہم نے 70 لاکھ روپیہ اپنے گھر میں خرچ کر لیا، وہ ادھر دیکھ دے لوٹ گیا۔ تو پیسہ آپ کما سکتے ہیں، پیسہ کمانا انتہائی ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا یہ مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جیسے کسی نے صبح کہا تھا نا کہ تیرا وجود الکتاب، تو دس از دا فائنل تھنگ۔ تو وہ یہ ہے کہ پیسہ کمانا، دیکھیں علم میں جو سب سے بڑے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے نا، وہ علم میں، علم و حکمت میں ٹاپ پہ جو تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور عبداللہ ابن مسعود تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کئی دفعہ کہا ہے، مطلب لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود کیونکہ پتلے جان تھے، وہ اس طرح صحابہ کرام کبھی کبھی ان کی پتلی ٹانگوں کی وجہ سے ان کا مذاق کے موڈ میں وہ اس طرح نہیں ہوتے تھے، لیکن جیسے ہوتا ہے کبھی نیچرل ایک لائٹ موڈ میں بھی بات کر لیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہیں کہا کہ جن بندوں جن کی دوسرا پیلی نو انگریزی کی اندر میں نے تو انگریزی میں پڑھا کاف احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترین کھڑے ہوں گے یہ ابن مسعود ان میں سے ہیں۔ تو ابن مسعود جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی جو ایک دعا ہوتی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ، وہ یہ ہوتی تھی کہ یا اللہ مینوں بہوں راج کے دے، ڈھیر سارا پیسہ دے، قوما اور پھر خرچ کرنے دی توفیق دے، کیونکہ بخل اور ایمان ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو وہ جو پیسہ کمانا ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ میں ایمان بچا سکوں، تاکہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکوں، میں مخلوق کی محتاجی سے بچ سکوں اور مروت کر سکوں کسی کے ساتھ۔ اسی لیے پیسہ کمانا آج اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، ہم میٹیریلزم میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ وہ بندے کی ویلیو اب اس کے اسی سے یہ ہے کہ وہ کتنا پیسہ خرچ کر سکتا ہے، کتنا پیسہ دے سکتا ہے، اس کے پاس بندے کتنے بیٹھتے ہیں بھی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کے پاس بندے کون بیٹھتے ہیں، وہ نہیں پیسہ کتنا ہے، تو لہٰذا یو کین مینوور۔ تو لہٰذا کمانا عقل حلال بہت ضروری ہے، مشکل ہے، عقل حلال از آلویز ڈیفیکلٹ، کیونکہ اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں نا وہ بڑے سخت ہیں، سخت نہیں ہے، کردار ٹھیک ہے پھر سخت کوئی نہیں۔ ایک تو ہمارے ٹیچر کو جو ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سکھائی ہے وہ سکھائی ہے زندگی کا مطلب، the meaning of life، کہ ہم کہیں تھے، روحیں بن گئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ٹائمنگ پہ اور اپنے اسپیس اور ٹائم میں کہا کہ جی آپ عرفان سرفراز جو ہے وہ اس 1970 میں پیدا ہوگا، ٹھیک اس علاقے میں پیدا ہوئے گا، تو وی ور گیون اے سچویشن۔ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارا قیمتی ترین وقت ہے، کیونکہ میری اگلی لائف کا سارا سپین تو اس پہ ڈیپینڈ کرنا ہے کہ میں نے کتنا کمایا اور کس طرح خرچ کیا، the more I earn۔ تو ہمارا وقت ہی ہماری زندگی ہے، اس میں صرف جو کریٹیکل بات یہ ہے جو ہمارے اسکالر سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ہم اسی کو مقصد نہ سمجھ بیٹھے۔ مقصد اس کا لے کے اپنے خالق کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور خالق کی خوشنودی حاصل کرنے کا تیز ترین راستہ مخلوق کی خدمت ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب، ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی مخلوق کی خدمت ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ مخلوق کی ایذا رسانی ہے۔ یہ حدیث کا مطلب، تو اگر میں مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو کس سے کروں گا؟ کوئی سروسز اور کوئی پروڈکٹ تو بناؤں گا نا۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، الناس کالمعادن، لوگ معدنیات کی طرح ہیں،
ان کی فلسفی میں ایک چیز دیکھیں نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسی کام پہ لگاتے تھے جس کام کے لیے وہ فٹ ہوتے تھے. تو لہذا یہ تو بالکل نہ سوچے کہ وہ آمدہ ہو کر گیا تو میں رائے. نو، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈفرنٹ بنایا ہے آپ سے. تو اپنے آپ کو پہچاننا بڑا مشکل کام ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَعَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا، ہم نے آپ کو اندر کمپس دی ہے، اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں. اب ہم اس میں جو مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی بلائنڈلی تقدیس نہ کریں. دیکھیں یار مینوں یہ کام اچھا لگتا ہے، کیا میں اس میں لائف گزار سکتا ہوں، میرا یہ پیشن ہے، مینوں اس چیز کا شوق ہے. کیونکہ ہمارا پرنسپل یہ ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تو اس کو پسند کرتا ہے جو بیونڈ کال آف ڈیوٹی کام کرتا ہے شوق کے لیول. منیمم جو لیول ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں رجحان ہماری اردو میں. پھر وہ کہتے ہیں جی ادھر میلان ہے. اس کے بعد کا لیول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ دلچسپی ہے. اس کے بعد کا لیول ہے کہ یہ اس نال محبت ہے. اس کے بعد کا لیول ہے عشق اور پھر جنون اور پھر جو لیول ہمیں کہا گیا ہے وہ یحب المحسنین کا ہے، عدل کا لیول نہیں ہے، احسان کا لیول ہے. کال آف ڈیوٹی سے زیادہ کہ جتنا پڑھا ہے میں اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو دوسرا یہ ایک بات ٹائم کے بارے میں، اگر وقت کی قدر نہیں ہے، یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے دنیا میں تھوڑی سی، اس کو میں اپنی اصلاح، معاشرے کی بہتری، یعنی کہ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرخرو ہونے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سرخرو ہونے میں استعمال نہیں کرتا تو پھر اگلا راستہ بہت مشکل ہے. کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر جنتی کو وہ دوزخ کا حصہ دکھایا جائے گا کہ آئے بھی ایسا تیرے کان بنایا ہے. اگر آپ یہ ڈیسیشن نہ لیتے اور ادھر نہ چلتے لیس للانسان الا ما سعى، تو میں نے آؤ اور ہر دوزخی کو اپنی جنت کا وہ ٹکڑا دکھایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پروبیبلٹیز اور راستے رکھے ہیں، لیکن دونوں منزلیں اوپن ہیں. اگر نہیں ہیں تو پھر آزمائش کس بات کی ہے؟ تو وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہیں. ادروائز مخلوق کا مطلب ہے محتاج. خالق ایک طرف ہے اور باقی مخلوق ہے. مخلوق کی قدر صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کا خالق کے ساتھ تعلق ہے، خدا کا کنبہ ہے. اور چونکہ خالق کے ساتھ تعلق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سب سے اوپر ہے، تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ساری مخلوق کی جو قدر ہے نا، انسان کی جو ہماری زندگی میں اگر کوئی ویلیو ہے یا ہماری کوئی قیمت ہے تو وہ قیمت لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے. تو وہ قیمت ہم پہچانے ایز اے ٹیچر، ایز اے پرسن، ایز اے مدر. ایک بات یہ ہو گئی. تو میں نے جو 2-3 باتیں لکھی تھیں اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں اور کیا نہ کریں. ان کے طریقہ کار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی چیزوں کا استعمال کرتے تھے، لیکن ایک جو بات ہے نا ان کی بندوں کو اپنی جگہ پہ لگانا، یہ ان کے لیے ان کا بہت ہی زبردست تھا. جس کو علم کا شوق ہوتا تھا اس کو اسکالر بنا دیتے تھے، اور فقہات صحابہ کی تعداد 10 سے کم نہیں ہے. جس کو جنگوں کا شوق ہوتا تھا، جس کو شاعری کا شوق ہوتا تھا، جو جس کام میں بہتر ہے. اور اس وقت دنیا کی ایچ آر کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اسکلڈ اور رسپانسیبل لوگ، رسپانسیبل مین ورک ایتھکس، وعدہ میں کروں تو میں اس کو پورا کروں، جھوٹ نہ بولوں. ورک ایتھکس والے اور اسکلڈ لوگ نہیں ملتے. میں نے 3 جنوری وقت گزرتے ٹائم میری بیگم کو پتا ہے کہ میں نے تقریباً کوئی 40 بندوں کا انٹرویو لیا اور ہم تنخواہ آفر کر رہے تھے 1.5 لاکھ روپے کی آنا چاہیے جی. ایم ایس آفس دے وچ ورڈ میں ٹائپ کر کے ٹھیک فارمیٹ کرنا ہوندا ہوگا. ابھی کوئی کم ہے مطلب لکھے ہوا ہے. ہمارے پاس کوئی 30 یونائٹڈ نیشنز کے کنسلٹنٹ تھے، ان کی رپورٹیں آتی تھیں، ان کو ہم نے اپنے سٹینڈرڈ پہ صرف فارمیٹ کرنا ہوتا تھا کہ اتنے ہیڈر فوٹر پہ لوگو لاؤنا تے جڑے ہیڈر ہے وہ 16 اور کیلیبری دا ہونا ہے
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਹੈਡਰ ਹੈ ਉਹ 14 ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲ ਇਤਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ इंडेक्स होना है, और जिथे फिगर्स हैं उत्थे फिगर 1.1 1.2 होना है, और जिथे टेबल्स हैं टेबल 1.2। तो अच्छा, अब कंसल्टेंट के पास इतना टाइम नहीं होता, वो अपनी ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਫਲਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਛੋਟੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ यूनाइटेड नेशंस ਦੇ फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। और आम आपका डॉक्यूमेंट 100 पेज का है अगर, तो ये आपके लिए आधे घंटे का काम है, हाफ एन आवर। बिलीव यू मी, इस्लामाबाद में 40 इंटरव्यू और सारे ही मास्टर्स एंड 2 ऑफ देम वर पीएचडीज, किसी को भी हमने नहीं रखा, बंदे को नहीं मिले जिसको सादा 5 सफ़ों की रिपोर्ट को ठीक करना आता हो। नहीं है। इतने हम अनस्किल्ड है। बाहर की दुनिया में हम अपने आप को कहते हैं स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, दुनिया नहीं कहती, वो कहते हैं अनट्रेन्ड लेबर। हम मोस्टली अनट्रेन्ड लेबर की कैटेगरी है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो भी अपना काम करें ना उसको एहसन तरीके पे करें। मतलब आपने अगर पाइथन सीखनी है, या आपने अपनी टोपियां बेचनी है, या आप टीचिंग करनी है, उस पर मेहनत नहीं की ना एहसान के लेवल की, फिर अपने मज़हब को, अपने मुल्क को, अपने कबीले को और अपने आप को कोर्स बदनाम ना करें अल्लाह के सामने। ये तरीका नहीं है। हमारे एक हिस्ट्री में थे, एक मुझे अपनी उज़्मा ही बता रही थी, यूनुस बिन उबैद। किताबें हम पढ़ते रहते हैं, हम बच्चों के लिए वो जो चीज़ें लिखते हैं फिर वो स्टोरीज लिखनी पड़ती है। यूनुस बिन उबैद द ऑनेस्ट ट्रेडर। बस मैं इधर ख़त्म करता हूँ, और उनके एक आधी स्टोरी आपको वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में। टाइम की कदर नहीं है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हर साल एक राउंड नहीं लगाना, तो फिर ये बातें समझ नहीं आ सकती। तो बड़े ट्रेडर थे, कपड़े का कारोबार करते थे, तो वो जिस दिन मौसम अबर आलूद होता था अपनी दुकान नहीं खोलते थे। लोगों ने पूछा जी तुसी की छुट्टी कर जाते हो जदन, मतलब कहते ने वो लोगों को कपड़े के डिफेक्ट पता नहीं चलते, मुझे तो पता होते, तो मैं जाके उसमें हराम क्यों मिक्स करूं। एक बंदा ले जाएगा, मैं पैसे ले लूंगा और फर्क करूं, मुझे भी ना पता चला, और वो चला गया। एक खातून आई, उन्होंने कहा कि जी है एक कपड़ा है तो मैं बेचना है 120 दिनार या दिरहम जो भी होता था करेंसी। तो कहते नहीं मैं तो नहीं ले सकता। अपने घर दे नाल सलाह कर ली, उसे कहा हाँ मैं सारा कुछ मशवरा करके आई 120। कहते नहीं मैं 600 से कम नहीं ले सकता, 120 तो देवनी तो किसी और ने जाकर दे। फिर निगोशिएट करके उन्होंने 500 का लिया। अब इमेजिन कर सकते स्टैंडर्ड्स ये हैं, हम उन स्टैंडर्ड से बहुत गिर चुके हैं, बहुत गिर चुके हैं। ऑलमोस्ट हम उस स्टैंडर्ड पे कहीं पे भी नहीं है जो ओरिजिनल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टैंडर्ड। तो जो हमने 800 साल टौरा शौरा हमारी ना दुनिया में हुकूमत की है, वो अपने कैरेक्टर और इल्म पे की है, और तलवार के जोर पे नहीं की। ये बात मुसलमान करें तो शायद कोई भी नहीं मानेगा। ये काम मगरिब को बाबर कराई है इकबाल के उस्ताद टॉमस टॉमस क्या नाम है उनका, हाँ टॉमस आर्नल्ड, टॉमस आर्नल्ड का नाम है। अच्छा मैंने, हाँ चलो टॉमस आर्नल्ड, हाँ ठीक, गवर्नमेंट कॉलेज में थे। तो उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पे ये तकरीबन मगरिब का क़यामत तक मुंह बंद कर दिया है कि इस्लाम कैरेक्टर से फैला था, तलवार से नहीं फैला था। हमारे शेख और उलमा कहते भी रहते तो न कहना ये बंदा जो है तो फेथ जो है। तो टाइम की इतनी कदर थी, इतनी कदर थी हमारे लोगों में कि ये बड़े जो स्कॉलर्स हैं इमाम अबू हनीफा या वो, तो जा रहे हैं एक दफ़ा और आगे दरियाए दजला है, तो उन्होंने सामने दरिया नजर आ रहा है और थोड़ी दूर फर्ज करें 5 मिनट्स तयम्मुम कर लिया और फिर चल पड़े किधर। तो लोगों ने पूछा कि इमाम साहब आए तो दरिया आया कहाँ है। उन्होंने कहा आपको कैसे पता है कि वहां पहुंचूंगा। इतनी वक्त की कदर है। ये अच्छा, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, ये तो बहुत ही बड़े लोग हैं, लेकिन जो उनको
جن کے ہمیں نام بھی نہیں پتہ. میں چند دن پہلے اسٹوری پڑھ رہا تھا, یحییٰ بن معین, احادیث کی کلیکشن میں, عرب نہیں ہیں, سینٹرل ایشیا سے اس زمانے میں شفٹ ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ کا جو مرکز ہے توجہ کا وہ سینٹرل ایشیا تھا, اور آج کل ہم ہیں. کین یو امیجن انہوں نے کتنا علم پہ خرچ کیا ہے؟ 1 ملین درہم, 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ اس زمانے کے. مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ دینار بڑا ہوتا ہے یا درہم, جو بھی کرنسی. اور انہوں نے جو احادیث جو انہیں یاد تھی ان کی تعداد بھی 10 لاکھ تھی. اب وہ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث اگر 4 مختلف لوگوں نے بتائی ہے تو 4 ہی کاؤنٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ فرض کرے معاذ بن جبل نے بھی بتائی ہے, وہ حضرت عائشہ نے بھی بتائی ہے, تو وہ 2 کاؤنٹ ہو جاتی ہے نا, کیونکہ ان کی ساری چین. اب 10 لاکھ کو آپ ان کی زندگی پہ ذرا ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ میں ہر حدیث کو جب تک 50 دفعہ نہ لکھوں میں اس وقت تک سیٹسفائی نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے اپنا رول کیا لیا ہوا تھا. اتنے ٹائم فریم میں اتنا کام کرنا, کتنی وقت کی قدر ہوگی ان لوگوں کے پاس. اور یہ ساری تعلیم کہاں سے آئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے. اور ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لائف کے ٹائم فریم دیکھیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا چیلنج تھا وہ ٹائم فریم ہے. اپارٹ فرام ادر کہ انہوں نے کہا کہ جی فرعون ہے, اور فرعونوں میں بھی سب سے بڑا مجھے ملا ہے ابو جہل. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادر وائز سارا سیناریو چینج کرنے کا ٹائم کتنا ملا وہ بھی دیکھیں. تو اب سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ڈیفینڈ کرنے میں زندگی کا ایک ایک لمحہ. بعض اسکالر تو رات کو درجن دفعہ 17 19 دفعہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں ایک رات ان کے ساتھ ٹھہرا, تو پھر اٹھتے تھے, پھر چراغ جلاتے تھے, پھر لکھتے تھے, پھر چراغ بند کرتے, پھر اٹھتے تھے, پھر چراغ جلاتے, پھر لکھتے تھے, پھر بند کرتے تھے. تو اگر کچھ رت جگہ نہیں کیا اور رات کا کچھ حصہ آپ نے اپنے اس علم سیکھنے میں نہیں لگایا, تو جو اقبال نے کہا ہے نا, ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. تو وہ جو ہمت ہے نا